علی زرداری کا نواز شریف کو ملک واپس آنے کا مشورہ، ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ نیب کی تحویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، مریم نواز کا آصف زرداری کو جواب۔ ہم اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو۔ آپ میدان میں ہوں گے نہیں تو جیتنے تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے۔ نواز شریف صاحب ہمت کریں، آئے تو صحیح، ہم تو ایئرپورٹ پہ بھیجیں گے، لوگ ان کو لینے استقبال کریں گے۔ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں۔ ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اتحاد کو توڑنے کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ آصف زرداری صاحب تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتے ہیں۔ میں نے فضل الرحمان صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے ہاتھ ہوگا۔ سب ساتھ رہیں یا کوئی ایک آدھ ساتھ نہ رہے، سیاست آگے بڑھنے کا نام، مورچے جنگ میں تبدیل ہوتے رہتے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ میں ہوں محمد مالک۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو آپ تھکیں گے نہیں، میں تو تھک گیا ہوں یہ باتیں سن کے۔ پی ڈی ایم کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا سب کچھ، دل کرتا ہے پروگرامز کریں، اکانومی کا کیا حال ہے۔ ایک ایگریرین ملک وہ چیزیں ایکسپورٹ کرنے کے بجائے گندم چینی سب چیزیں ہر قسم کی چیزیں امپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ بہرحال مجبوری ہے، لیکن اس لیے کرنٹ سبجیکٹ سے بات کرنی ہے۔ لیٹسٹ ٹوسٹ دیا ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور بڑی انہوں نے لوڈڈ سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے مطابق شاید سازش ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے خلاف۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ زرداری صاحب کر رہے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے اور کچھ دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ٹویٹ تھا، ان دونوں کی باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ دونوں سمجھ رہے ہیں شاید نواز شریف جو آصف زرداری صاحب ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں۔ اور لیٹسٹ جو سی آج کبھی میں بیان بھی آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد اس پہ ڈسکس بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آج کے پروگرام میں نے آپ کو یاد ہوگا فیبرری 19 کو ایک پروگرام کیا تھا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب بار بار آج بھی انہوں نے ذکر کیا کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، نیا شہر بسا رہے ہیں، لاہور کے ایک اور پروجیکٹ کا ذکر ہے، مگر ان کیپنگ ٹریڈیشن جو اس گورنمنٹ کی ہمیں نظر آ رہی ہے 5-6 ماہ سے زیادہ کوئی سروائیو نہیں کرتا۔ اور ابھی سپٹمبر میں جو ان کے اپوائنٹ ہوئے تھے چیئرمین راشد عزیز، انہوں نے آج اپنا ریزگنیشن بھیج دیا ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ڈیٹیل میں اس پہ بات نہیں کروں گا، اور کچھ آپ سے شیئر کروں گا۔ بڑے انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹس میرے ہاتھ لگے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ ابھی یہ شہر بسا نہیں، ابھی یہ شہر شروع نہیں ہوا، اور وہاں پہ تماشے کیا ہو رہے ہیں، وہ میں پروگرام کے لیٹر ہاف میں آپ سے بات کروں گا۔ آج فرسٹ ہاف میں ہم بات کریں گے پالیٹکس پہ اور اس کی امپلیکیشنز کہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے ساتھ پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا فاروق حبیب صاحب نے، MNA ہیں، فیڈرل پارلیمنٹری سیکرٹری فار ریلویز ہیں، اور سنا ہے ان کا نام بھی کنسیڈر ہو رہا ہے ایز فار منسٹر آف اسٹیٹ۔ فیصل جاوید کا بھی نام ہو رہا ہے، ان کا بھی نام ہو رہا ہے، دیکھیے کس کے نام پورا نکلتا ہے، دونوں کے نام ڈسکس ہو رہے ہیں۔ محمد زبیر صاحب ایکس گورنر سندھ، اسپوکس مین ٹو نواز شریف اینڈ مریم نواز، ان کا کسی اپوائنٹمنٹ کے لیے نام ڈسکس نہیں ہو رہا، یہ شکر کریں کہ نیا بھی ڈسکس نہ کرے، ان کی تو لسٹیں اور قسم کی ہیں۔ نفیسہ شاہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور حافظ حمداللہ صاحب سے ہم بات کریں گے، سینئر لیڈر JUI کے ہیں سب کچھ۔ آپ سب کی اجازت سے میں نفیسہ آپ سے شروع کروں گا۔ یہ جو آج پہلے میں چاہتا ہوں بیان ہم سن لیں، آج مولانا فضل الرحمان نے لیٹسٹ کیا کہا ہے۔ اتحاد کو توڑنے کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے فائدے نقصان کو سمجھتے ہیں، اگر ہم نفع نقصان کو اور اپنے نفع نقصان کو بھی سمجھنے سے آ رہی ہیں تو ہم سیاست کیوں کریں؟ تجویز کو قبولیت مل رہی ہے کہ اگر ہم پہلے قومی اسمبلی سے استعفے کا آغاز کریں، پھر ہم صوبائی اسمبلی کی طرف جائیں، بھلا آخر میں ہم سندھ حکومت کی طرف جائیں اور سندھ اسمبلی کو توڑنے کی طرف جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم قسطوار بھی طے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی لمحے میں سارا فیصلہ کریں۔ زرداری صاحب سے میرا رابطہ رہا ہے، وہ بھی رابطہ کر رہے ہیں، میاں شریف صاحب سے بھی رابطہ ہے، مریم نواز صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہے۔ ہاں، لیکن نفیسہ کائنڈلی یہ آپ کے جواب سے پہلے میں چاہتا ہوں ناظرین ہمارا وہ پہلا ایکسچینج بھی سن لیں جو اسٹینسبلی اور پرپورٹڈلی بٹوین آصف زرداری صاحب اور مریم نواز کے ہوا لاسٹ میڈیا میٹنگ میں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا نواز شریف کو ملک واپس آنے کا مشورہ، اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا، ایسے فیصلے نہ کیے جائیں جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ نیب کی تحویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، مریم نواز کا آصف زرداری کو جواب۔ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا، میاں صاحب کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا، جس کا نام عمران خان ہے۔ ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے، ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے، ہمیں لیڈرز کی لاشیں نہیں چاہیے۔ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں۔
جی نفیسہ، مریم نے کہا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے ان کو بلائیں. انہوں نے کہا زیادہ آپ کو پرابلم ہے، آئی ایم ہیئر، میرے سے پہلے بات کریں. انہوں نے صاف یہ بھی اندیا دے دیا کہ بیماری شماری نہیں ہے، ہم نے ان کو روکا ہوا ہے فار پولیٹیکل ریزنز، انہوں نے واپس نہیں آنا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ ایڈ کیا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، اور انہوں نے ایک نیا ترب کا پتہ پھینکا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ پہلے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کریں، پھر باقی اسمبلی ریزائن کریں، اور سندھ اسمبلی اینڈ میں کریں، سازش ہو رہی ہے. تو کیا آپ لوگ سازش کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مالک. پہلی بات تو یہ جو ہم اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے زرداری صاحب نے ایک بات غالباً کہی ہے، کیونکہ میں آئی واز ناٹ اے پریوی ٹو دس، لیکن میں آپ کو یہ بالکل کنفرمڈ بتا رہی ہوں کہ جو 20 ستمبر جس وقت یہ پی ڈی ایم بنی تھی، اس وقت کے بحث میں بھی یہی باتیں چلی تھیں، جس کا اب اس وقت حوالہ دے کر بات کا پتنگڑ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا خدا نخواستہ جنازہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اس وقت بھی 20 ستمبر کو بھی 2 ویوز تھے ریزگنیشنز کے اوپر، اور پھر جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں ساری چیزوں کی فہرست ہے، لیکن اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ لانگ مارچ سے اس کو مشروط کیا جائے. آج بھی استعفوں کے اوپر پیپلز پارٹی نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، نہ کرے گی. ایشو صرف ٹائمنگ کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ہر چیز آپ ایگزاسٹ کر لیں. ماضی میں اس قسم کی تحریکیں چلی ہیں، خود الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے چلائی ہیں. اے آر ڈی کا آپ مثال لے لیں، وہاں کوئی استعفے نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک جامع موومنٹ چلی تھی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت ایگزائل میں تھیں، لیکن ایک موومنٹ سٹرونگ چلی تھی اور وہ اس کو خود گائیڈ کر رہی تھی. کچھ عرصہ تھی، کچھ عرصہ باہر تھیں وہ. تو ایسا ضروری نہیں ہے. ہمارا صرف ایشو یہ ہے کہ اس کو آپ مشروط کیوں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مومنٹم توڑ دیا ہے پی ڈی ایم کا. پہلے جلسوں سے مومنٹم بنا تو اسی نے آگے ایک لانگ مارچ میں، اور اس میں چیزیں بلڈ اپ ہونی تھی. آپ سڑک سے لے کے آگے پارلیمان میں، پارلیمان کے اندر پھر ایک پہلے پارلیمنٹری بائی الیکشنز، پھر سینٹ کے الیکشنز، اس میں ایک وکٹری آ گئی، پھر یہ دوسری چیزیں آ گئیں. تو وہ پیٹرن یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بینیفیشری آپ لوگ ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے. زرداری صاحب کے ان دنوں میں واحد آدمی ہیں جن کے پرماننٹ بیل بھی ہو گئی. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے کیسز بھی واپس سندھ میں چلے جائیں گے نیب کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے کہ ایک پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کا اقتدار بھی بچا ہوا ہے، اور یہ چیزیں جو سی، اور شاید اس پہ ہی انہوں نے مولانا صاحب نے ایک نیا پتہ پھینکا ہے کہ ٹھیک ہے ریزگنیشن امینڈ میں کر دیں گے، لیکن آپ نیشنل اسمبلی سے شروع تو کیجئے. دیکھیں مجھے حیرت ہے کہ یہ امپریشن کیوں قائم کیا جا رہا ہے. اس قسم کے کئی اور میں انسٹنسز دے سکتی ہوں. فار انسٹنس زرداری صاحب آج بھی ای سی ایل پر ہیں، ہی کانٹ ٹریول ابراڈ، لیکن اس کے برعکس میاں صاحب باہر چلے گئے. اور پھر کئی اور بھی ان کے 1 سال تک خاموش رہی ہے پی ایم ایل این. میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیل ہوئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، لیکن اس قسم کے تاثرات ماضی میں اور اس وقت بھی. شاید خاقان عباسی باہر چلے گئے، حالانکہ ان کا نام ای سی ایل پر تھا. تو اس قسم کی جو ہے میں کئی ساری چیزیں، بیلز، حمزہ کا کوئی بیل نہیں ہوا ہے، تو اس قسم کی چیزیں تو ہم کیسے. لیکن یہ جو اگر چیزیں ہو رہی ہیں اکارڈنگ ٹو دا رول آف لا، میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی جماعت کے اپوزیشن کے جو وکٹمائزیشن کیمپین انہوں نے کیا ہے، یہ صرف اور صرف آپ کی جو آرم ٹویسٹنگ ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کھلا چھوڑ دیں سیاسی جماعتوں کو تو میں سمجھتی ہوں ایک دن بھی خان صاحب جو ہے وہ نہیں چل سکتے. ہمیں آرم ٹویسٹنگ کے کہنا کہ کسی کو کوئی کنسیشنز نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں کہ غلط بات ہوگی. ہمیں حافظ حمداللہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر لیڈر ہیں جے یو آئی ایف کے، فارمر سینیٹر بھی ہیں. باقی لوگوں کی اجازت سے حافظ صاحب، یہ آج مولانا صاحب نے جو کہا ہے کہ سازش ہو رہی ہے، اور کل پرسوں انہوں نے کہا کہ جی امید ہے کہ یہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے پیپلز پارٹی والے، تو سازش کون کر رہا ہے؟ اعتراض آپ کو پیپلز پارٹی سے ہے، ناراضگی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سازش کر رہی ہے پی ڈی ایم کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, मालिक साहब आपको भी और सबको। वालेकुम अस्सलाम। बुनियादी तौर पर बात ये मालिक भाई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ये एक ऐसी प्लेटफार्म है जो हकीकी मानों में 22 करोड़ आवाम की आवाज बन चुकी है। और दूसरी बात ये है, ये भी आपको मालूम है कि मौजूदा जो हुकूमत है, बराए नाम हुकूमत, उनकी तमाम के तमाम वसाइल, उनकी मनसूबा बंदी, दिन में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हफ्ते में 3 बार तर्जुमानों का इजलास इमरान खान की सरबराही में, एक ही काम है कि PDM को कैसे क्रैश करना है, को कैसे तनकीद का निशाना वो तो ठीक है, लेकिन पहले हाफिज ये मुझे बताइए हाफिज साहब कि साजिश कौन कर रहा है? मौलाना साहब का इशारा किसकी तरफ है? क्या वो फौज की तरफ है, आसिफ जरदारी की तरफ है, किसकी तरफ है? मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत हो या हुकूमत जिसकी सहारे पे खड़ी है उनकी सहूलतकार हो, सियासी नाम निहाद जमहूरी अशराफिया हो जो हुकूमत पर मुसल्लत हो या गैर जमहूरी अशराफिया हो, इनकी कोशिश है कि PDM टूट फूट की शिकार हो। उनकी कोशिश भी यही है, मनसूबा बंदी भी यही है। लेकिन PDM की जो क़ियादत है ये सुनेर क़ियादत है, दुनिया कोड़े का है, जेले का ही है, जमहूरियत। तो फिर उस दिन मौलाना साहब इतने गुस्से में क्यों चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से? मरियम नवाज भी आवाज़ें देती रह गई और भरे थे गुस्से में, रुके नहीं। अगर इतने आप लोग मैच्योर हैं, इतने सीजनड हैं और समझते हैं कि ये जैसे मौलाना साहब ने कहा जी मौके आते जाते हैं, तो उस दिन नहीं पता था कि मौके आते जाते हैं और सीजनड हैं, इसका क्या पब्लिक में इंप्रेशन जाएगा, तो उस दिन मौलाना साहब इतने गुस्से में क्यों चले गए? नहीं, बात यह है, मेरे ख्याल में कोशिश यही रहेगी कि यह प्लेटफार्म मुत्तहिदा है, जितना भी उनको तोड़ने की कोशिश की जाए गालिबन वो नाकाम होंगे। जहाँ तक आपकी सवाल ताल्लुक है कि मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों चले गए, देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है, मौलाना इस बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं गए कि मौलाना पीपल्स पार्टी की जो इख्तिलाफ राय से वो नाराज थे, क्योंकि ये पार्टियों में इख्तिलाफ राय आती है। उनकी एक राय थी कि हमें इजाजत दे, हम CAC में जाएंगे, ये पॉइंट हम वहाँ रखेंगे, जो फैसला हमारे CEC दे हम PDM की प्लेटफार्म पे आके आपको जवाब देंगे। मौलाना को इस पर नाराजगी नहीं है, ये पूरी PDM ने उनको इजाजत दी पीपल्स पार्टी को। मौलाना को दुख इस बात पर थी कि 10 पार्टियां वहां अंदर बैठी है और सीनियर क़ियादत है जिसमें मियां साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पर, बिलावल साहब, पूरी क़ियादत, मौलाना साहब वगैरह वगैरह, ये सारे ये हलीफ जमातें हैं, ये एक दूसरे के मध्य मुकाबिल और हरीफ नहीं है। उधर अंदर तक कलामी भी होती है, बस में गर्मा गर्मी भी होती है, लेकिन वो राज की बातें जब बाहर आउट हो जाती है, निकल जाती है, फिर वहाँ से एक इंतशार, एक अफरा-तफरी पैदा होती है। तलखी का हाफिज साहब, तलखी की जिम्मेदारी क्या करता है? तलखी का जिम्मेदार कौन था? आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या आसिफ जरदारी साहब का पुराना एक्सपीरियंस वो बोल रहा था कि मरियम नवाज का नातजर्बाकारी के जवाब थे, उनकी वजह से तलखी हुई? तलखी का जिम्मेदार कौन था? मोहम्मद मालिक साहब, मैं ये बात नहीं करूंगा कि जिम्मेदार कौन था, या आसिफ अली जरदारी साहब थे या मरियम नवाज थी, जो भी, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ जो भी बात थी ये होती है, ये बातें होती रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बातें मीडिया पर आए, वहाँ बोल पड़े, उधर मीडिया पे ये सारी बातें आउट हो जाए। ये बच्चों का इजलास नहीं है, सीनियर क़ियादत का करोड़ों लाखों वोट हर लीडर की पार्टी ने ली है, उनके बिहार पे। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। फरूख, मैं आपके पास आता हूँ बिफोर आई गो टू जुबैर साहब। हाफिज साहब कह रहे हैं कि जी आज जो साजिशें हैं PDM को तोड़ने की, ये आप लोग और आपके साथ शायद फौज, जिसको सारे इदारे कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, गैर खुल के बात करनी चाहिए, उनका इशारा पिंडी की तरफ है। वो कहते हैं सिवाय आप लोग रोज़ाना 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा करते कोई नहीं है। तो वाकई क्या आप लोग मिल के खेल रहे हैं ऑपोजिशन के खिलाफ? देखिए, बात यह है कि मालिक साहब ऑपोजिशन शुरू दिन से ही एक दूसरे की ऑपोजिशन थी। आप ये देखें कि मैं कहा कि हम 31 दिसंबर तक इस्तीफे दे देंगे, 13 दिसंबर के बाद आलिया बार, हम तो समझ रहे थे आप है ऑपोजिशन, अवाम की ऑपोजिशन।
کہ مریم صاحبہ نے، بلاول صاحب نے کہا ہم عدم اعتماد کرنا چاہتے ہیں، مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ بلاول صاحب پہلے ہمیں نمبر شو کریں پھر ہم عدم اعتماد کریں گے۔ اب آپ آ جائیں ان کی لانگ مارچ کی کہانی، جو 2 لفظوں کی ان کی پریم کہانی تھی، اس کا انجام آپ نے یہ دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ استعفوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب نے شرط رکھ دی، اس شرط پر آصف علی زرداری نے یہ شرط رکھ دی کہ میاں صاحب پاکستان واپس آئیں، مل کے جدوجہد کرتے ہیں۔ نہ میاں صاحب پاکستان آنے کو تیار ہے، نہ فضل الرحمان صاحب استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کرنے کو تیار ہیں، تو یہ لانگ مارچ کیسے بڑھے گا؟ اور فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی زندگی کی اس دن مختصر ترین پریس کانفرنس کی 1 منٹ کی، جس میں انہوں نے صرف اعلان کیا، ملتوی ہو گیا۔ آگے رمضان آ گیا، رمضان میں پورا 1 مہینہ گزر جائے گا، پیپلز پارٹی CEC میں چلے گئی ہے۔ ہمیشہ جب بھی CEC سے میں جاتے ہیں تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم پارلیمان کے اندر اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی استعفے نہیں دینے، ان کے تو کبھی کسی کونسلر نے بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ اب اصل معاملہ جو ہے وہ ان کے اختلافات شروع دن سے بڑے واضح تھے۔ ایک جماعت مشرق ہے، دوسری جماعت مغرب ہے، 11 جماعتوں میں سے 5 جماعتوں کا تو اسمبلی کے اندر ایک رکن نہیں ہے جو کہہ رہی ہیں استعفے دے دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو کام ان کے ساتھ ہوا، زرداری صاحب نے کس انداز سے مریم بی بی سے گھڑی خدا بخش میں جیے بھٹو کے نعرے بھی لگا لیے، جو 80 سیٹوں والی PMLN سے وہ یسر رضا گیلانی جن سے نااہل کروایا اس کو سینیٹر بھی بنوا لیا، اس کے بعد میاں صاحب کو واپس آنے کی شرط بھی رکھ دی۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ان کی اپنی سیاست PDM ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کر رہی ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ حکومت تو ڈے 1 سے اس لیے رہے، اب تھوڑا سا کنیکشن آ رہا ہے، ان کو میں کہتا ہوں جی ساتھ اتنی ذرا کنیکشن ٹھیک کرتے ہیں، فرق واپس آپ کے پاس آتے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ زبیر صاحب یہ بتائیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ایکسپیرینس تھا مریم کا اس دن، اور جو ہم نے بعد میں پریس کانفرنس میں دیکھا بھی، جہاں بہت غصے میں تھیں اور انہوں نے کہا کسی کو حق نہیں ہے نواز شریف کو واپس آنے کے کہنے کا، کسی نے بات کرنی ہے تو میرے سے پہلے کرے، اینڈ شی وینٹ آن۔ کیا یہ ان ایکسپیرینس تھا اس سیریس محفل کے اندر جس سے آپ کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں بگاڑ پیدا ہوا؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کوئی ان ایکسپیرینس تھا، ایک نیچرل ریاکشن بھی ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے جس طرح آپ نے شروع میں بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کہیں یا فوج کہیں کھل کے بات کرنی چاہیے، جب ادھر کھل کے بات ہو سکتی ہے اس طرف، تو سیاسی لیڈرشپ کو اظہار کا بھی بالکل حق ہوتا ہے۔ اور یہ ڈیبیٹ میرا نہیں خیال ہے کوئی اتنا بڑا کوئی مشکل ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مختلف سٹیکس ہیں، اور شروع دن سے تھے، جیسے نفیسہ نے بالکل صحیح کہا تھا، سپتمبر 20 کو جب PDM بنی تھی تو اس وقت بھی ایک ایسا احساس تھا ودن PMLN میں کہہ سکتا ہوں، اور اس کے بعد بہت سی PDM کی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں جس میں پیپلز پارٹی پر بہت پریشر ڈالا گیا تھا ریزگنیشنز کے معاملے میں، اور ان کا ایک موقف تھا۔ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے، سینٹ کے الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے۔ اور میں وہ کریکٹ کر رہا ہوں آپ کو جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے وہ مومنٹم کیری نہیں کیا، میرا خیال ہے وہ مومنٹم بنا ہی اس لیے تھا کہ آفٹر ریلیز اینڈ جلسہ سکسیسفل آل اوور دا کنٹری، جو بائی الیکشنز میں 4 صوبوں میں جو اپوزیشن جماعتوں کی وکٹری تھی، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کا جو نیشنل اسمبلی میں سینٹ کا انتخاب تھا، وہ تمام نے ایک بہت بڑا مومنٹم کریٹ کر دیا تھا۔ اگر یہ پریسائڈنگ آفیسر صاحب وہ نہ فیصلہ کرتے جو انہوں نے کیا تھا یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹوں کا، تو اس وقت بالکل سیاست ہی مختلف ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، اور وہ نیچرل چیز ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ لوگ کبھی سیاسی جماعتوں میں اتنا حوصلہ ہوگا کہ کوئی وہ غلطی کسی کی مان لیں اور ہر چیز کو منوان ڈیفینڈ نہ کریں؟ آپ کے خیال میں مریم کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں ان کا کہنا تھا کسی نے نواز شریف سے بات کرنی تو پہلے مجھ سے کریں، یہ کوئی جواب ہے؟ از دیٹ اے پولیٹیکلی میچور رسپانس؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے میں ایز اے PMLN ریپرزنٹیٹیو، آپ سپوکس پرسن بھی ہیں مریم کے، جھگڑا ہوا سب سے زیادہ وہ پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کو ڈیفینڈ بھی کر رہا تھا۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بات کریں اپنے لیڈر کی، دوسروں کی چھوڑیں، دوسروں کو سب کی بات کرتے ہیں، اپنے کی بات کریں۔
کیا یہ مناسب جواب میں تھے؟ ڈیفینڈ کر رہا تھا، میں نے کہا کہ جو ماحول کریٹ ہوا تھا اس میں ان کا ریاکشن جو تھا وہ نیچرل تھا. دیکھیں ایک مریم ریاکٹ کر رہی تھی، مریم ریاکٹ کر رہی تھی، رسپونڈ نہیں کر رہی تھی. آف کورس ریاکٹ کر رہی تھی نا. دیکھیں نا ایک بات ہوئی جس کی وضاحت بائی دا وے صدر زرداری صاحب نے خود مریم نواز سے اس کی وضاحت بھی کی تھی، اور ہم نے یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے وضاحت کر دی ہے، یہاں پوائنٹ ٹھیک ہے، لیکن اس حد تک چونکہ وہ ڈیبیٹ کا حصہ بن چکا تھا کہ نواز شریف، وہ ڈیبیٹ کا حصہ وہ نہیں رہا تھا کہ جی لانگ مارچ پوسٹپون ہوئی ہے، ڈیبیٹ کا حصہ یہ بن گیا تھا کہ جی نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے. چلے مجھے یہاں بریک لینا ہے، بریک کے بعد آ کے مجھے زبیر صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد میں آگے جاننا چاہوں گا آپ لوگوں سے بھی اور گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ لوں گا کہ کن چیزوں پہ آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے کہ ریزائن نہیں کرنا، کس امید کی بیسس کیا ہے، کیوں پیپلز پارٹی اپنا ارادہ بدلے گی جبکہ تھنگز آر گوئنگ پرفیکٹلی فائن فار اٹ. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دی شو. فاروق حبیب سے ہمارا کنیکشن ٹھیک نہیں تھا. فاروق آپ کی طرف آ رہا ہوں، اپوزیشن کی کافی باتیں ہیں، لیکن یہ مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک آلٹرنیٹیو تیار ہو رہا ہے خان صاحب کا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ماڈریٹ فورس کے طور پر ابھر رہی ہے آپشن، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈریٹ فیکشن تھا پی ایم ایل این کے اندر، جس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب کا، خواجہ آصف کا، حمزہ کا، دوسروں کا، کہ ان کو تو گورنمنٹ نے ایسا رگڑا لگایا کہ آپشن نہ رہے. کیا پیپلز پارٹی کا ابھرنا ایک ماڈریٹ فورس کے طور پر آپ لوگوں کو خطرہ نظر آتا ہے ان ہاؤس کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ سختے کے اندر ہے نا، یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی مریم صفدر صاحبہ کہ جتنی انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ جتنا بو ڈاؤن انہوں نے کیا پیپلز پارٹی کے آگے، کہ اپنے 80 اراکین ہونے کے باوجود جو اپوزیشن لیڈر تو نیشنل اسمبلی میں یہ ہیں، اور اس گیلانی صاحب کو انہوں نے سینیٹر بنوایا جن کو یہ خود اتروانے میں میاں صاحب خود پٹیشن لے کے گئے تھے $60 ملین کے اوپر، اترو کرسی سے نیچے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. ان کو ان کی صاحبزادی نے سینیٹر بنوانے کے لیے ٹکٹوں تک کی کمٹمنٹ کر دی بقول ان کے. اب یہ سکتے کے اندر ہیں، استعفوں والی کہانی ان کی مکمل نہیں ہو رہی. اب یہ اس قسم کی ٹویٹس کر جو ہے وہ دھیان کسی اور طرف لگانا چاہتے ہیں. اصل میں ان کی اپنی حکمت عملی کی ناکامی ہے. اور بات یہ ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب وہاں پر لندن بیٹھ کر الطاف حسین پارٹ 2 بن کے لوگوں کے بچوں کو کہیں یار آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، آپ لانگ مارچ کا حصہ بن جائیں، خود وہ پاکستان آنا پسند نہ کریں، خود جو ہے وہ عدالتی اشتہاری ہیں اس ٹائم، جوڈیشل کسٹڈی سے ضمانت پر نکل کے علاج کروانے گئے. فاروق ایک بات بتائیے، فاروق ایک بات بتائیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کو ایک ہی دن میں 2 نوٹسز چلے گئے ہیں 26 مارچ کے لیے نیب سے. اسلام آباد میں بڑی خبر گرم ہے کہ کیپٹن صفدر کا امیوننٹ اریسٹ ہو سکتا ہے دوبارہ. جو مولانا فضل الرحمان ان کے خاندان ہیں اس پہ بھی بڑا سخت قسم کا ڈریگنٹ ٹائٹ ہو رہا ہے ان کے خلاف. تو پھر تو کچھ صداقت نظر آتی ہے اپوزیشن کے الزامات میں جب آپ کہتے ہیں کہ نیب آپ کے ساتھ مل کے کھیل رہی ہے، کیونکہ جب زیادہ پریشر آپ پہ آتا ہے سڈنلی ہمیں نظر آتا ہے کہ نیب بھی بہت زیادہ سختی کر رہی ہے اپوزیشن پہ. تو کیا نیب بھی آپ کے ساتھ مل کے کھیل رہی ہے؟ دیکھیں نیب تو ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارا اثر رسوخ تو نیب کے اوپر کوئی نہیں ہے. معاملہ اصل میں کیا ہے، معاملہ یہ کیسز تو ان کے اپنے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب لاسٹ ٹائم ان کو نوٹس ملا تھا، جنہوں نے جا کے نیب کے ادارے کے اوپر ہی حملہ کر دیا تھا، جس طرح لاؤ لشکر لے کے گئے، پتھراؤ کیا گیا، اور وہی ریپیٹ نیب اگر اتنی فاروق اگر نیب اتنی انڈیپینڈنٹ ہے تو آج تک پھر خسرو بختیار کا کیس کیوں نہیں کھلا؟ اتنی موٹی ان کے خلاف اپلیکیشن ڈیٹیلز کے ساتھ وہ کیس تو نہیں کھلا. یہ کیسی انڈیپینڈنس ہے؟ دیکھیں مالک صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سوال تو آپ کا نیب سے کرنا بنتا ہے نا. ہمیں تو نظر یہ آتا ہے کہ جب ہم ایف اے ٹی ایف کے بل کے اوپر بیٹھے ہوں، جب بھی کسی قومی مسئلے کے اوپر مل کے بیٹھے ہوں، کوئی قانون سازی کرنی ہو، تو اپوزیشن کوئی بل لے کر آ جاتی ہے جو ہوتا ہی نیب کے حوالے سے ہے کہ اس کو رول بیک کر دو. اس کا اظہار خود یہ کر چکے ہیں کہ نیب کو بند کر دو. بلاول بھی کہہ چکے ہیں، شاید خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں نیب کو بند کر دیں. بات یہ ہے کہ اگر اختیارات کا
ناجائز استعمال آپ نے کیا ہے تو اس کا حساب ہم نے تو نہیں نہ دینا. اتھارٹی کا مس یوز کیا ہے آپ نے کیا ہے. آپ نے 1342 وہ کل لسٹ باہر نکل آئی کہ کس طریقے سے ایل ڈی اے لاہور کے پلاٹس بانٹے گئے لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کے لیے. لیکن آپ نے وہ بھی آپ نے 3 سروس دیکھے ہیں فروخت. آپ نے اپسوس کا اور 2 دوسرے سروے گیلپ کا دوسروں کا آپ نے سروے دیکھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی NS-75 میں اوور ویلمنگ میجورٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے. وہ بھی تو پھر سروس نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو اس کی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سینٹ کے انتخابات کے اندر کیا ہوا, یسر رضا گیلانی کے جو صاحبزادے کی ویڈیو سامنے آئی, کیا وہ دھاندلی نہیں ہے؟ وہ تو پورے سسٹم کو ہی انہوں نے ٹینٹ کرنے کی کوشش کی. وہ تو سارا نظام کے اوپر سوالیہ نشان بن گیا کہ یہی وجہ تھی یہ اوپن اینڈ ٹریسیبل. نہیں میجورٹی لوگ کیوں سمجھتے ہیں میجورٹی اس حلقے کی میجورٹی 3 مختلف آرگنائزیشنز کے مطابق یہ کیوں سمجھتی ہے کہ وہاں دھاندلی آپ لوگوں نے کی ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دھاندلی کے اوپر ہی جانا ہے تو میرے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں, ان کی اپنی حکومت کی موجود ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ٹو رانگز میک اے رائٹ, یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 wrongs make a right. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا 2 wrongs make 1 right. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ معاملہ اب عدالت میں ہے, سپریم کورٹ اسے سن رہی ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ جو فائنڈنگ ہے اسے سب قبول کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز جو آخری پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مالک صاحب کہ نون لیگ کو زرداری صاحب نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا ہے. یہ یوز ہو چکے ہیں, استعمال ہو چکے ہیں. زبیر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہو چکے ہیں, لیکن آپ اس پہ بھی جواب دیں. لیکن میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں, مریم نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہی از بینگ سین ایز اے اسپینٹ فورس اینڈ اے سبسٹیٹیوٹ از بینگ فاسٹرڈ, کہ وہ عمران خان صاحب بالکل اب فارغ کارتوس ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کا جو الٹرنیٹیو ہے ان کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے. کون ہے یہ متبادل جس کا مریم کو بھی پتہ ہے اور آپ لوگ اشاروں کنائیوں سے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی وہ دوسرا سبسٹیوٹ ہے یا کوئی اور ہے جس کا ہمیں نہیں پتا؟ نہیں آپ کو پتا ہے, لیکن اس میں ہمیں نہیں پتا. مجھے یقین مانے نہیں پتا, ورنہ میں آپ سے نہ پوچھتا, میں اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ بریک کرتا. اچھا, ایک پیپلز پارٹی ہے, ایک پی ایم ایل این ہے, پی ٹی آئی ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اس وقت حکومت میں ہے, تو 2 پیچھے اپوزیشن جماعتیں ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. پی ایم ایل این کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے تعلقات جو ہیں آپ کو پتہ ہے کافی خراب ہیں اور کافی خراب رہے ہیں فار مینی ایئرز ناؤ. ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ جی اگر ہم یہ کہتے ہیں تو دیٹ لیوز پی پی پی, تو آپ کا خیال ہے سبسٹیٹیوٹ پی 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 سے بنایا جا رہا ہے؟ ہاں نہیں, میں صرف بتا رہا ہوں, ڈفرنس بتا رہا ہوں کہ اگر ہم یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے تو ڈان لیگز اور ہم غدار ہوتے ہیں, اور جب سب یہ ریئلائز کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے, جو ریئلائزیشن ہونی بھی چاہیے تھی. سو آئی ڈونٹ تھنک سو پی ایم ایل این از دا بیک اپ فار اینی انسٹیٹیوشن کہ جی ایز این آلٹرنیٹ. تو اس حوالے سے ان کا ٹویٹ تھا. لیکن میں تو آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ زبیر صاحب کھل کے بات کریں. آپ نے کہا کمرے میں 3 آدمی ہیں, 3 پہ الزام لگ سکتا ہے, 2 پہ تو بالکل نہیں لگ رہا, تو تیسرا جو بچا ہے وہ آپ امپلائی تو یہ کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی میں فاسٹر کیا جا رہا ہے آلٹرنیٹیو. نہیں, آپ نے سے پوچھ رہے ہیں مریم نواز کی تھنکنگ کا نا, تو میں تو اخذ ہی کر سکتا ہوں اس میں کہ جو ان کی تھنکنگ تھی وہ اسی طرح سے تھی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت قربانیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی ابھی بھی ہمارے ساتھ چلے گی. ڈفرنس آف اوپینین ہونا اور اس موومنٹ کو آگے لے کے جانے میں کوئی اتنا آپ کے اور مولانا صاحب کے بیانوں سے تو نہیں لگتا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں. میں ایک سیکنڈ, لیٹ می گیٹ نفیسہ شاہ آن دس. نفیسہ, آپ نے بات سن لی زبیر صاحب کی بھی, وہ ہیں بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہیں, مینرزم بڑا پراپر ہوتا ہے, بڑے طریقے سے امپلائی کرتے ہیں, سلائی آف ہینڈ بھی دکھاتے ہیں. انہوں نے بڑا امپلائی کیا ہے کہ کمرے میں تیسرا بس پیپلز پارٹی بچا ہے. مریم آپ کے خیال میں کس کو اشارہ کر رہی ہیں؟ کون سبسٹیٹیوٹ فاسٹر ہو رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے, کس پرسپیکٹو میں وہ بات کر رہی ہیں. ان معاملات میں بہت ہی سینسٹیو ایشوز ہیں اور بہت کیئرفلی میں سمجھتی ہوں کہ بات یا اپنا پرسپیکٹو دینا چاہیے. ہم 3 ایٹ لیسٹ ہم 2 کے لیے کہہ سکتی ہوں, میں اور زبیر صاحب, ہم
ہم جس کشتی پہ سوار ہیں اس کی منزل یہ ہے کہ ہم سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نے جو سویلین بالادستی کے لیے جو خدمات دی ہیں، انفیکٹ کئی مرتبہ ایک سے زیادہ مرتبہ جب میاں صاحب الیکشن سسٹم سے کنارہ کشی کرتے دیکھتے تھے تو ہم ان کو کھینچ کے آتے تھے کہ میاں صاحب الیکشن لڑیں، میاں صاحب سسٹم میں آئیں۔ ان الیکشنز کے بعد جو 2008 والی سب سے زیادہ بڑی جماعت آفٹر پیپلز پارٹی PMLN ابھری، اور وہاں پر آئینی ترامیم ایسے آئے جس کی وجہ سے ممکن ہوا کہ میاں صاحب 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے۔ تو یہ مجھے نہیں پتا، جب ہم سب کی سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد ہے، وچ مینس کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس کٹہرے میں لے کے ہی نہیں آنا چاہیے۔ نفیسہ ایک بات بتائیے، نفیسہ ایک بات بتائیے، اور ایک دوسرے کے اوپر شک شبہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم اسٹیبلشمنٹ کو لارجر دین لائف رول نہیں دے رہے؟ کیا ہمیں وہ دینا چاہیے؟ کیا ہم فیئر پلے سے اپنے جو بھی ہمارے PDM کے اندر جو بحث ہو رہا ہے، ہم اس کو شک کی کیوں نظر؟ پیپلز پارٹی کیوں، اٹس ویری پریکٹیکل کہ پیپلز پارٹی استعفوں پر کیوں ہم زیادہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ منع نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس ایک سٹیک ہے اور ہم نے لاکھوں ووٹ لے کر ہم جیتے ہیں، ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اچھا ایک چیز بتائیں، پیپلز پارٹی کا نفیسہ سٹانس ہے، پیپلز پارٹی ریفلیکٹ کرتی ہے، لیکن ہم نے انکار نہیں کی ہے۔ نفیسہ I have one question، پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے، نفیسہ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ پہلے کوئی گن پوائنٹ نہیں ہوتا، پہلے تمام آپشنز ختم کریں۔ پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے پہلے تمام لیگل اور پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل جو بھی آپشنز ہیں ختم کریں، پھر الیکشنز کی، پھر استعفوں کی بات ہوگی۔ تو آپ کے نزدیک یہ ٹائم فریم اس کا مطلب ہے بٹوین، سن لیجئے میرا سوال سن لیجئے، آپ کے خیال میں یہ جو آپ کے پہلے استعفے آنے کا ٹائم فریم ہے اور آج کی تاریخ، تو ہم کم از کم کچھ ماہ کا تو دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس، کیونکہ یہ لیگل چیلنجز یہ سب کچھ، اس میں کچھ مہینے تو لگیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم کچھ مہینوں سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا کسی قسم کا استعفہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی نے جو پروپوز کی حکمت عملی، اور ہماری CC میں یہ بحث ہوا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے گئے PDM میں، انہوں نے یہ بات مانی کہ حکمت عملی یہ ہے کہ سینٹ ایک مستقل ہاؤس ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر اسمبلی میں آج بھی ڈیزالو عمران خان کرتے ہیں تو سینٹ کو کچھ نہیں ہوتا، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو لیگل گینز ہم نے کیے ہوں، جو یہ ریورس کرنا چاہتے ہیں 18ویں ترمیم سمیت، کیا ان کو ہم 2/3 میجورٹی دے دیتے؟ اور یہ کیوں یہ تاثر گیا ہے کہ ایک میٹنگ سے آپ ہمیں پل بیک کر رہے ہیں جو ہم نے گین کیا ہے؟ اگر گین پیپلز پارٹی نے کیا ہے تو نون نے بھی ایکسٹرا سیٹس گین کی ہیں، اور جو ہم نے بائی الیکشنز کیے ہیں اس میں نون نے بھی گین کیا ہے، کیونکہ ہم کلیکٹیو آئیڈینٹی ہے اس وقت بحیثیت PDM، سینٹ تو پیپلز پارٹی کو باقی لوگ اتنے شک سے کیوں دیکھ رہے ہیں خلاف کریں گے یا اس کے لیے؟ تو یہ پھر آپ کے الائز آپ کو اتنے شک سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ الیکٹورلی گین کیا ہے، پبلک اوپینین میں بھی گین کیا ہے۔ تو نفیسہ آپ کو آپ کے الائز، میرا وہی سوال ہے آپ کو، نفیسہ کین یو ہیئر می؟ نفیسہ کو میری آواز نہیں جا رہی، مجھے فنش کرنے دیں۔ I have a paucity of time. I have to keep it sharp. میرا سوال یہ ہے اگر سب اچھا ہے، میڈیا بھی کہتا رہا ہے فار مینی ریزنز، ہمارے ریزنز آپ سے مختلف تھے، ہم کہتے تھے کہ نہیں ریزائن کریں گے پیپلز پارٹی والے، ان کا اپنا سٹیک ہے، سب کچھ ہے، دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں ایشوز۔ آپ کے اپنے ایلائز آپ پہ کیوں شک کر رہے ہیں اگر سب کچھ اتنی میوچلی بینیفیشل ہے؟ آپ کو بھی سیٹیں مل گئی، PML کو بھی مل گئی، مریم کلیئرلی فیلز ڈیفرنٹلی، مولانا فضل الرحمان کلیئرلی امپلائی کچھ اور کر رہے ہیں، آپ کیوں آپ کے الائز آپ پہ شک کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے میرے پارٹی کے حلقوں میں بھی لوگ ان کے اوپر شک کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ڈومیننٹ فیلنگ یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ ساری جو PDM کی پارٹیز ہیں وہ، کیونکہ ہماری یونٹی ہی ان کا فیلئر ہے، ان کی جو تھرتھراہٹ ہے، ان کا جو خوف ہے PDM کا، وہ ہمارے اکائی میں ہے، اور اس اکائی کو ہم خود کیوں ڈاؤٹ کریں گے؟ تو مجھے نہیں پتا کہ خاص کر PMLN کی لیڈرشپ کو اس قسم کے ٹویٹس ایسا ہو کہ جیسے ڈاؤٹ کریٹ ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لائٹ موڈ میں گفتگو، ہمارے کچھ سوالات
اگر آج آپ نے ایکسٹریم سٹیپ اس طرح کا لے لیا اس کے بعد الیکٹورل ریفارمز الیکشن اسی آپ کی آواز کٹ رہی ہے نفیسہ، آواز کٹ رہی. تھینک یو نفیسہ. وی کانٹ گیٹ یو. فاروق صاحب یہ بتائیں، ان کے تو آپس میں شک و شبہات بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. پرائم منسٹر آج بھی تقریر کر رہے تھے، ان کو سوائے نواز شریف کے کوئی یاد ہی نہیں ہوتا. ان کے بچے کتنا پیسہ کما لیا کیا نہیں، ایشوز آپ کے اپنے ہیں. آپ کی تو کیبنٹ کی ری شفل کی باتیں، آپ کے 2 وزیر ابھی تک بغیر اوتھ کے کام کر رہے ہیں. انفارمیشن منسٹر بھی کام کر رہے ہیں، ان سے اوتھ نہیں لیا گیا، دوسرے بھی کام کر رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ کے اپنے مسائل نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ نہ اپوزیشن اپنا کام کر رہی ہے نہ آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے مالک صاحب، یہ تو آپس میں دست و گریبان ہیں، یہ تو اپنا حساب اور اپنے معاملات جو ہیں وہ دیتے رہیں گے، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بات جہاں تک رہی بات آپ نے حکومت کے حوالے سے بات کی، تو حکومت تو دیکھیں جو کیبنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیبنٹ کے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے 2 ہمارے فیصل واڈا نے جو ہے وہ ریزائن کر دیا تھا، سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. شبلی فراز صاحب کی جو ہے وہ ٹرم پوری ہو چکی تھی، انہوں نے بھی دوبارہ سینیٹر بن کے اپنا حلف لے لیا. وہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر دوبارہ اپنا اوتھ لے لیں گے اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر. جہاں تک رہی بات حکومت کی ترجیحات کے حوالے سے، دیکھیں حکومت تو اپنے کام فوکس کر رہی ہے، اپنی ترجیحات کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہترین ہم نے جو ہے وہ ویکسینیشن کا بندوبست کیا ہے. ہمارے بدترین ناقدین بھی جو ہے اس کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور ہیں کہ آپ نے لاہور ایکسپو سینٹر کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا اور باقی جگہوں میں بھی دیکھا کہ کووڈ کی صورتحال کے دوران جس انداز سے بہترین حکومت نے کارکردگی دکھائی ہے. پرائیویٹ امپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ قیمت کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تاکہ وہ بھی منگوا سکیں اور زیادہ لوگوں کو لگ سکے ویکسین. ابھی تک آپ لوگوں نے قیمت کا تعین نہیں کیا. دیکھیں اس کے اوپر بھی وہ بھی تعین ہو جائے گا. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ کے حساب سے فاروق روزانہ کے حساب سے لوگ مر رہے ہیں، آپ لوگ کاروبار بند کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا سپائک آ رہا ہے. کیا یہ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے کہ قیمت کا تعین ہو جائے؟ مالک صاحب اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو نامساعد حالات کرونا کے دوران پوری دنیا کو درپیش ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کو بھی وہی پیش ہوئے، لیکن اس پہ بھی فیصلہ بھی ہوگا. مجھے بریک لینا ہے فاروق، یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے. اور آج بریک کے بعد آگے کوئکلی میں آپ کو بتایا تھا، شروع میں نے آپ کو بتایا تھا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ابھی تو شہر بسا نہیں ہے، تو کون کون آگے ہے. بڑے ایک دو انٹرسٹنگ آپ سے چیزیں شیئر کروں گا. ڈیٹیل پروگرام میں اس میں آنے والے 1-2 دنوں میں کروں گا، لیکن آپ سے 1-2 بڑی مزدار چٹکلے بھی شیئر ضرور کروں گا. اسٹے ود می. ویلکم بیک ٹو دا شو. زبیر ویری کوئکلی 30 سیکنڈز مجھے اپنا رسپانس دیں. آپ نے نفیسہ شاہ صاحبہ کی باتیں سنی، کلیئرلی وہ سب کو خیال ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح کی باتیں کی، جو امپریشن دیا، یہ آپ لوگ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں پی ڈی ایم کو اس طرح کیجولی اتنی سینسٹیو ریمارکس دے کے، اور یہ سجیسٹ کریں کہ آلٹرنیٹ ادھر بن رہا ہے، ہر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے اور سازش ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مل کے کھیل رہا ہے. تو آپ لوگ خود سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں اور الزام دوسروں کو دے دیتے ہیں. دیکھیں میں جب سے یہ ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے، میں نے کبھی پیپلز پارٹی کو کوئی بلیم نہیں کیا. ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اینڈ آئی تھنک بجائے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں، آئی کین اسٹارٹ آف بائی سینگ کہ نہیں جی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا، اس وجہ سے ریاکشن ہوا تھا. آئی تھنک پی ڈی ایم اسٹل ریمینز انٹیکٹ، اور اس کو انٹیکٹ رکھنے کا اور فیوچر میں ایک ساتھ چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہو گیا اس کو میرا خیال ہے انٹرنلی اس کو ریزالو کیا جائے اور آگے کامن اسٹریٹجی سے چلا جائے. ٹھیک، ہمارا اوور آل آبجیکٹو ریمینز دی سیم. زبیر تھینک یو ویری مچ. ناظرین ماننے پہ تیار نہیں، لیکن نظر آ رہا ہے کہ ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں اور بالکل امپلائڈ تھیوری کے تحت امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کا کوئی ٹانکا جڑا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رے ہیں. اور ہم بھی، ہمارا بھی خیال یہ ہے کہ ریزائن نہیں کرنا پیپلز پارٹی نے، چاہے مولانا صاحب باقی لوگ الٹے سیدھے جو مرضی ہو جائیں. میں آپ سے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بات کر رہا تھا. 19 تاریخ کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں کافی کچھ ڈیٹیلز دیں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹ کل میرے ہاتھ لگا ہے، وہ بھی میں آپ سے کل یا پرسوں انشاءاللہ شیئر کروں گا، جس میں بڑی ڈیٹیل میں چیزیں ہیں. چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ہو کیا رہا ہے. پرائم منسٹر بڑے فخر سے رائٹلی سو اناؤنس کر رہے ہیں ایک نیا شہر بسے گا، اور وہ لاہور میں بزنس ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ بنڈل آئلینڈز کی بات کرتے ہیں جو بالکل ہوا میں ہیں. لیکن یہ 2 آن گراؤنڈ پروجیکٹس ہیں جو ہونے چاہیے بھی. لیکن کین یو امیجن
कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अरबों का नहीं, करोड़ों अरबों का नहीं, खरबों का प्रोजेक्ट है, एक नया शहर बनना है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इश्तिहार निकाला जाता है। 14 मार्च को इश्तिहार निकाला जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए आप अप्लाई करें, और उसकी डेडलाइन क्या है? 24 मार्च। 10 दिन में तो किसी क्लर्क का इश्तिहार नहीं होता, वहाँ 15 से 20 दिन होते हैं। कौन सा 10 दिन के अंदर इसके अंदर देगा, अनटिल अनलेस कि आपने पहले ही तैयारी की हो कि किसको हमने रखना है। और वो हमें नज़र आ गया हुआ, क्योंकि पहले ही एक प्रोविजनल चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं। जब अभी पहले एक इश्तिहार निकाला गया जो इलीगली निकाला गया, वो विड्रॉ किया गया, फिर उसके बाद लेकिन एक प्रोविजनली जौन सा है उनको आपने एक्टिंग जौन से हैं प्रोविजनल एमडी इमरान अमीन साहब को रख लिया। मस्ट बी ए क्वालिफाइड जेंटलमैन, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी भी हम बाद में भी इस प्रोग्राम में डिटेल करेंगे। लेकिन एक छोटा सा आपके लिए तुशला छोड़ी जाता हूँ। आज जो चेयरमैन है राशिद अजीज़, उन्होंने भी रिज़ाइन अपना भेज दिया है मेरी इत्तला के मुताबिक, और इन दोनों का आपस में काफ़ी इख्लाफात चल रहे थे प्रोसीजरल ग्राउंड्स के ऊपर, बिकॉज जब पहला इश्तिहार विड्रॉ किया था वो भी चेयरमैन ने विड्रॉ करवाया था क्योंकि बोर्ड से ऑथराइज नहीं था, और वो बिल्कुल इलीगल तरीके से छपा गया। एक और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अभी शहर नहीं बना, अभी अथॉरिटी खुद डोलड्रम में है। एक एक्ट अमेंड करके एक चीज़ क्रिएट की गई है, प्रोविजनली तौर पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया गया। अगर प्रोविजनली होता ही है वक्ती तौर पे कि कोई अथॉरिटी का जो मुलाजिम हो सीनियर तरीन, उसको आप एलिवेट कर देते हैं और वो एक्टिंग चार्ज संभालता है। बाहर से बुला के एक्टिंग चार्ज नहीं दिया जाता स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पे एक गाड़ी आ गई, ये फॉर्चूनर गाड़ी, इसका महीने का 3 लाख रुपया किराया है, और अब पता हमें ये लगा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ने रेंट पे मंगवा ली, और ये भी एक वहाँ पे एक इशू बन गया है कि इसका बिल कौन देगा। अभी परमानेंस नहीं है, लेटर नहीं, बात 3 लाख की नहीं है, ये बड़ा छोटा अमाउंट है, इट्स अ पेटी अमाउंट। बात रवैयों की है कि अगर टॉप ऑफिसर्स जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जिनका भी खुद क्वेश्चनेबल है कि वो भी आए हैं, भले जितने मर्जी कॉम्पिटेंट होंगे, लेकिन अगर लीगली उन पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लीगली उस प्रोसेस को अभी अपनी जगह नहीं हुआ, तो फिर ये एक ट्रेंड होता है कि आप ऑफिस को किस तरह आगे यूज़ करेंगे। अभी ये इश्यूज सेटल नहीं हुए, अभी नौकरियां परमानेंट नहीं हुई, तो ये अंदाज़ है, तो फिर आगे क्या होगा। दिस इज़ नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द एटीट्यूड। अगर वक्त होता तो मैं आपको 19 फरवरी के प्रोग्राम की और डिटेल्स दिखाता, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिखाऊंगा। लेकिन रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करूंगा, वो खुद डॉक्यूमेंट एक लेटर है जो आउटगोइंग चेयरमैन ने लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम, और वो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, क्योंकि वो काफ़ी इनएफिशिएंसीज होती हैं उस ऑफिस में, वहीं से मुझे मिल गया अल्लाह की कुदरत से। तो वो आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या 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 चीज़ें हो रही हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। एंड वी होप कि ये इशू प्राइम मिनिस्टर अपनी अना या इज़्ज़त का ना बनाए, बल्कि इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो उनका स्टार प्रोजेक्ट जिसको वो लेबल कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा, एंड हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, 1-2 लोग या वो प्रोजेक्ट, या क्वेश्चन मार्क ऑन द कैपेबिलिटीज़ उस टीम के जिन्होंने इस प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करना। इस पर आगे बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।